بسم اللہ الرحمن الرحیم 23واں پارٹ حاضر ہے فضائل عمل بمقابلہ اہل حدیث۔ آئیے سب سے پہلے شیخ توصیف الرحمان صاحب کا اعتراض سنیے۔ یہ صفحہ 484 ہے، یہی فضائل اعمال ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ نوجوان اس کو جنت اور جہنم کی اطلاع ہو جاتی ہے، کشف ہو جاتا ہے، غیب کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ یہ بیٹا گنگو میں ہوتا ہے، یہ بیٹا تھانہ بھون میں ہوتا ہے، اور اس کو بیٹھے بیٹھے پتہ لگ جاتا ہے جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن بیٹھے روٹی کھا رہے، کھاتے کھاتے چیخ مار کے رونے لگ گیا۔ ہم نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہا چچا ماں میری جہنم میں چل رہی ہے۔ ابو یزید کہتے ہیں میں نے دل میں لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا، بلٹی چھوٹ بھی گئی، بائی پاس ہو گئی۔ جو ہی بلٹی کی میں نے دل میں بخشا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس بخشنے کو۔ ہنسنے لگ گیا، کہا بابا پیر صاحب ماں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ علم غیب جو تمہارے اس چھوکرے کو تھا، یہ علم غیب رسول اللہ کے صحابہ کو نہ تھا۔ ایک صحابی کو تیر لگا، گر گئے، ساتھیوں نے کہا اس کو جنت مبارک ہو۔ آقا نے کہا تم جنت کی بات کرتے ہو؟ اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے جو 2 چادریں اٹھائی تھی، اللہ دکھا رہا ہے وہ چادریں آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہیں۔ یہ علم غیب کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ چاہتا ہے اپنے نبی کو دکھا دیتا ہے۔ یہ غیب کی خبریں پیر ملا صوفی کے پاس نہیں ہوا کرتی۔ جیسا کہ آپ نے شیخ صاحب کی زبانی فضائل اعمال کے واقعے پر اعتراض سنا، آئیے یہی واقعہ خود ان کے گھر سے، ان کے اکابر سے ہم پیش کرتے ہیں۔ نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کے ایک مایہ ناز شاگرد تھے، ان کا نام نامی ہے مولانا ذوالفقار احمد نقوی بھوپالی صاحب۔ ان کا تذکرہ میں پارٹ نمبر 21 میں کر چکا ہوں، وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان کا شمار اہل حدیث علماء میں سے ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے محاسن المحسنین فی حکایات الصالحین۔ اس کتاب کا تذکرہ آپ ان کے حالات یعنی تذکرہ علماء حال صفحہ نمبر 25 پر دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا ذوالفقار احمد بھوپالی صاحب اپنی کتاب محاسن المحسنین صفحہ نمبر 767 پر لکھتے ہیں، شیخ ابو یزید قرطبی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے بعض آثار میں سنا کہ جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ کہے یہ کلمہ اس کے لیے نار سے فدا ہوگا، یعنی وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ میں نے امید برکت وعدہ اس کا عمل کیا، پھر میں نے اپنے اہل کے لیے عمل کیا، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے، اور کئی عمل کر کے اپنے نفس کے واسطے جمع رکھے۔ اس زمانے میں کسی گھر میں ایک جوان آدمی ہمارے ساتھ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ بعض اوقات میں جنت و نار کا اس کو کشف ہوتا ہے، اور لوگ باوجود کم عمری کے اس کے فضل کے قائل تھے، اور میرے دل میں اس کی طرف سے کچھ تھا، یعنی کچھ وسوسہ تھا کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں۔ اتفاقاً بعض اخوان نے ہم کو اپنے گھر بلایا، ہم کھا پی رہے تھے، اور وہ جوان بھی ہمارے ساتھ کہ ناگاہ اس نے ایک بڑی چیخ ماری اور کہتا تھا اے میرے چچا یہ میری ماں آگ میں ہے، اور بڑی بڑی چیخیں مارتا تھا۔ جو لوگ اس کی چیخ کو سنتے ان کو اس میں شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی امر کے سبب ہے۔ جب میں نے اس کی گھبراہٹ کو دیکھا میں نے اپنے جی میں کہا کہ آج میں اس کے صدق یعنی سچائی کا تجربہ کروں۔ اللہ تعالی نے 70,000 کلمے کا مجھے الہام کیا، سوائے اللہ تعالیٰ کے اس بات پر کسی کو اطلاع نہ تھی۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ اثر حق ہے
اور جن لوگوں نے ہم سے اس کی روایت کی وہ بھی سچے ہیں۔ الہی 70,000 اس جوان کی ماں کا فدیہ ہے نار سے۔ میں اپنے خطرے کو پورا نہ کرنے پایا تھا کہ اس جوان نے کہا اے چچا، وہ نکال لی گئی، یعنی ان سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ دیکھیے، نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کے مایہ ناز شاگرد ذوالفقار احمد نقوی صاحب یہی واقعہ نقل کر رہے ہیں، لیکن ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ ذوالفقار احمد نقوی صاحب صفحہ نمبر 766 پر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مردوں کا خیر یا شر میں دیکھنا یہ بھی ایک قسم کا کشف ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مردوں کا خیر یا شر میں دیکھنا یہ بھی ایک قسم کا کشف ہے۔ اللہ تعالیٰ زندوں کے لیے مردوں کا حال ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ دیکھنا کبھی تو خواب میں ہوتا ہے، اور یہ اکثر ہے، یعنی اکثر یہ خواب میں ہوتا ہے، اور کبھی بیداری میں ہوتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں پیش آیا۔ یہ اولیاء اصحاب احوال و مقامات عالیہ کی کرامت سے ہے۔ یہ تو میں نے نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کے مایہ ناز شاگرد سے پیش کیا تھا۔ آئیے کچھ باتیں ہم نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب سے سن لیتے ہیں تاکہ جو کچھ وساوس بچے ہوں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب اپنی کتاب بذل المنفعہ صفحہ نمبر 75 پر لکھتے ہیں، حدیث میں آیا ہے لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، پھر کہا جو شخص 70,000 بار عمر بھر میں اس کو پڑھے گا وہ بلا شک جنتی ہوگا، اور اگر والدین و قرابت کے لیے یعنی رشتہ داروں کے لیے اتنی بار پڑھے گا، یعنی 70,000 بار، تو وہ بھی بخشے جائیں گے۔ یہ دیکھیں نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب لکھ رہے ہیں، اگر کوئی 70,000 بار پڑھ لے والدین کے لیے یا قرابت والوں کے لیے تو کیا ہے، وہ بھی بخشے جائیں گے۔ اسی طرح نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب اپنی کتاب قضیۃ المقدور صفحہ نمبر 44 پر لکھتے ہیں، غرض کی عذاب قبر و فتنہ گور کتاب و سنت دونوں سے ثابت ہے۔ یہی مذہب ہے اہل سنت و جماعت کا۔ دنیا میں علم اس عذاب کا انبیاء، یہ دیکھیں بہت ہی اہم بات ہے نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کی، کہتے ہیں دنیا میں علم اس عذاب کا انبیاء یا بعض صلحاء کو بطور معجزہ یا خرق عادت کے ہو جاتا ہے۔ کیا کہا کہ انہوں نے بہت ہی اہم بات فرمائی ہے، اور یہ اہم بات کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں دنیا میں علم اس عذاب کا انبیاء یا بعض صلحاء کو بطور معجزہ یا خرق عادت کے ہو جاتا ہے۔ صلحاء کو جو یہ کشف ہو جاتا ہے عذاب قبر کا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خرق عادت کے طور پر صلحاء کو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، باقی لوگ بے خبر ہیں، لیکن جب مریں گے تو عین الیقین ہو جائے گا۔ یہ تو دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ذوالفقار احمد نقوی بھوپالی صاحب سے بعین ہی وہی واقعہ پیش کیا جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کیا۔ باقی 70,000 کلمے کی فضیلت نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب سے بیان کی، اور یہ بھی میں نے بیان کیا کہ بطور خرق عادت کے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کشف یعنی دکھا دیتا ہے قبر کے عذاب کا یا جہنم کے عذاب کا، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ فضائل اعمال کا خرق عادت کے طور پر ہے۔ آخری گزارش، اس واقعے پر ہونے والے اعتراض اور تفصیلی جواب کے لیے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔